تواضع یہ ہے کہ کام کرنے والے کے دل میں کوئی مطالبہ نہ ہو اپنے لیے قطعاً. اگر مطالبہ ہے تو یہ مخلص نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، یہ خدا کی قسم یہ پکی بات ہے. اگر مطالبہ ہے تو یہ مخلص نہیں ہے. اگر اس پر مطالبہ ہے تو یہ مخلص نہیں ہے. ہم یہ کریں، ہم سے یہ کیا ہے، ہم سے یہ کرایا جائے. شرم آنی چاہیے. کیا نہیں چاہیے؟ شرم آنی چاہیے کہ بندہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے وہ راستے اختیار کرے جس نے وہ اللہ کے یہاں سے مردود ہو جاوے، کہ ہم سے یہ کام لیا جاوے. جی مخلصین وہ تھے کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کام کر کے کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہو سکتے تھے، وہ یہ کہیں کاش میری ماں نے مجھے جنانا ہوتا، کاش میں اپنے گھر والوں کا بکرا ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا کہ اونٹ مجھے نگل جاتا، کھا جاتا، پھر مینگنی کر کے نکال دیتا، پھر مینگنی وہ ہوا میں اور جو ہے اس میں مٹی میں مل کے ختم ہو جاتی. یہ ہوتی ہے مخلصین کی تمنا. یہ نہیں ہم اتنے سال سے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم اتنے سال سے ہیں ہم سے کیا کام لیا گیا، ہم اتنے سال سے ہیں ہماری کیا ترقی ہوئی. یہ تو آپ دیکھیں ملازمتوں میں ہوتا ہے دنیا میں. 10 سال سے کام کر رہے، 20 سال سے کام کر رہے، کیا ہماری کیا ہاں کتنی ترقی ہوئی ہماری؟ یہ کیا اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ متواضع شخص اس کو کہتے ہیں جس کا مخلوق سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. کیونکہ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا نہیں ہے. اس قابل سمجھے گا تو مطالبہ کرے گا، اس قابل سمجھے گا تو لڑے گا. مطالبہ کیا کرے گا؟ لڑے گا. میرا بیان نہیں کرایا، مجھ سے ہدایت نہیں دلوائی، مجھ سے یہ نہیں کرایا، مجھ سے وہ نہیں کرایا. جی ہاں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے حمایتوں کی اپنی حمایت کرنے والوں کی طرفداری کرے گا کہ میری حمایت کرے وہ میرے ساتھ، تمہیں حمایت کرے وہ میرے ساتھ. میں سچی بتاتا ہوں، کام کرنے والوں کی جماعتیں اور ان کے فرقے اس لیے بنے ہیں کہ ہر حمایت کرنے والے کے ساتھ اس کا حمایت کرنے والا اس کے ساتھ ہو گیا. تو میرے ساتھ آ جاؤ، تو میری حمایت کرو، تو میری حمایت کرو. جی ہاں ہم سب مل کر یہ کریں گے. جی ہاں یہ پھر یہ دروازہ کھلتا ہے کام کرنے والوں میں. حالانکہ سنت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں سنت کیا ہے، کہ سنت یہ ہے کہ اپنی حمایت کرنے والے کی طرف کوئی توجہ مت کرو. سنت یہ ہے یہ تمہاری حمایت کرے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرو. جی ہاں جب زید بن ثعلبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اور آپ سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا 3 دن پہلے، قصہ لمبا ہے، معروف قصہ ہے، وہ دھکا دیا آپ کو کیونکہ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں، ان کے اندر برداشت کتنی ہے. ساتھیوں کے برداشت کا بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ امتحان دلواتے ہیں کام کرنے والوں سے. دیکھو یہ کام والے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ برداشت کرنا نبوت کی علامت ہے. ورنہ وہ آپ کا چہرہ بھی دیکھ چکے تھے، آپ کی وہ نبوت دیکھ چکے تھے، سب دیکھ لیا تھا کہ ہاں یہ نبی ہیں. لیکن وہ برداشت دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ برداشت کرنا یہ نبوت کی علامت ہے. تو انہوں نے آپ کے گریبان پکڑ کے دھکا دیا آپ کو دیوار کے ساتھ، اور یہ کہا کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو، وقت ادا نہیں کرتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی کی طرف سے ناراضگی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. یہ کہ تلوار نکال دی. یہ کہ کیا کیا؟ تلوار نکالی حضرت عمر نے کہ اس کو قتل کر دو. اللہ کے نبی کے ساتھ یہ زیادتی، خود قرضہ پیش کیا بغیر طلب کے، اور 3 دن پہلے مطالبہ کر رہے ہیں گریبان پکڑ کے. آپ دیکھیں زیادتی. خود احسان کیا، خود مال خود پیش کیا، آپ نے نہیں طلب کیا تھا. وہ معاملہ کرنا چاہتے تھے، ان سے معاملہ کرو. پھر دیکھو ان کے اندر برداشت کتنی ہے. اگر یہ برداشت کر جائیں ہماری بات تو یہ نبی ہیں، برداشت نہ کریں تو یہ نبی نہیں ہے. وہ یہ فیصلہ کرنے آئے تھے اپنے بارے میں
تو میں نے تلوار نکالی کہ اس کو قتل کر دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا؟ حالانکہ آپ کی حمایت میں کر رہے، صحابہ تو آپ پر جان دینے والے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ عمر میری محبت میں کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے عمر تم نے اچھا کیا، تم ہی تم ہو میرے. جی ہاں، یہاں تو جو ہماری حمایت کرے گا کہ وہ ہمارے ساتھ. جی ہاں، ہمارے حمایتی ہمارے ساتھ، اور ان کا حمایتی ان کے ساتھ، تو بن گئے گروپ بننے میں کیا دیر لگتی ہے؟ کہ اپنے حمایتی کو دباؤ، یہ سنت ہے. کیونکہ جو آدمی اپنے حمایتی کو دبائے گا وہ حق پر ہے. جو اپنے حمایتی کو دبائے گا وہ حق پر ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. اور جب اپنے حمایتی کا احسان سمجھے گا اپنے اوپر کہ وہ فساد بڑھائے گا اس سے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں، اور اس سے یہ کہتے کہ وہ مطالبہ طریقے سے کرے. میں عمر ان کو لے جاؤ اور ان کو لے جا کر ان کا حق دے دو، اور 20 سا کھجوریں ان کو زیادہ دینا. اللہ مجھے معاف فرمائے، مجھے نظر نہیں آتا اپنے کام کے ماحول میں کہ کوئی ایسا کام کرنے والا ساتھی ہو جو ستانے والوں پر احسان کرتا ہو. ان پر ستانے والوں پر احسان تو اصل تھا یہی دعوت میں کہ ستانے والوں پر احسان کرو. اصل احسان ہمارے ہاں یہی تھا. لوگ تو بیچارے یہ سمجھے کہ احسان کرنے والوں پر احسان کرو. اس سے امت کبھی نہیں بنتی، لوگ احسان کرتے احسان کرنے والوں پر. ہم ان پہ احسان کریں، ان کا ہم پر احسان ہے، ہم پہ احسان کریں، ان کا ہم پر احسان ہے. نہیں، نبوت کا تو مقام بہت اونچا ہے. وہاں حکم اس کا ہے کہ احسان کرو. کن پر؟ ستانے والوں پر احسان کرو. وہ سب تب سمجھیں گے کہ یہ نبی ہیں، کیونکہ نبی ہدایت چاہتے ہیں نا. تو کوئی ان کو ستاوے تو وہ بدلے میں احسان. کہ زید ابن سانہ کو 20 سا کھجوریں زیادہ دینا عمر، کیونکہ تم نے ان کو دھمکایا ہے. روایت میں اسی طرح ہے. اپنا کوئی ذکر نہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا. جی ہاں، یہاں تو ساتھی کہتے ہیں کہ نبی والا راستہ ہے. کیا کہتے ہیں بیٹھ کے اس پہ ممبر پہ؟ کہ نبی والا راستہ ہے، اور نبی والی تکلیف کے لیے تیار نہیں ہے. جی ہاں، کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے ستایا جا رہا ہے. جی ہاں، یہ شکایت ہے. اور کہتے کیا ہے؟ کہ نبی والا راستہ ہے، کہ راستہ یہ پکڑا ہے، اور شکایت کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی کر دیا گیا، آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جب نبی کا خون بہا دے. اللہ نے فرمایا نبی جی آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. کن کی شکایت؟ کافروں کی. ہاں سنو میری بات دھیان سے ذرا، کہ نبی جی آپ کو کافروں کی شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. کس سے؟ اللہ سے. تو بتاؤ مسلمان کو اپنے ساتھی کی اللہ سے شکایت کرنے کا کیا ساتھی سے شکایت کرنے کا حق ملتا ہے؟ کہ شادی جا کے شکایت کریں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. جب کافر کی شکایت اللہ کے یہاں کرنے کی اجازت نہیں ہے نبی کو. آپ غور کریں میری بات پر. لیس لک من الامر شیء، نبی جی آپ کو اس کا کوئی حق نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم انہم ظالمون. ہم جانتے کہ یہ ظالم ہیں، ہم ان کو ہدایت دے کے معاف کریں یا ان کو جہنم میں ڈال کے عذاب دیں، ہمارا کام ہے.